لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں حج جو ہے حج بیت اللہ وہ فرض کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو اس راہ میں استطاعت رکھتے ہیں۔ انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ استطاعت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس حج کے اخراجات کے لیے پیسے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کر اس کو مؤخر کرتا رہتا ہے کہ اس کو بعد میں پھر کسی وقت جو ہے وہ کر لیا جائے گا، جبکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے، ہٹ کے بات یہ ہے کہ جو جوانی کے یا اس وقت جب آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس وقت جو آپ حج کرتے ہیں، اس کا جو ثواب ہے اور اس کی جو کیفیت ہے وہ شاید بعد کہ آخری ایام میں جب آپ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ شاید اس طرح کی کیفیت سے وہ بالکل وہ چیز نہیں اس کو ملتی۔ وہ شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگے ظالم میش ود پرہیزگار۔ وہ بڑھاپے کے اندر تو وہ چیز نہیں ملتی جو جوانی کی توبہ ہے، عبادت ہے، بندگی ہے۔ میں چونکہ خود دیکھا ہے تو وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے پہنچتے بھی ہیں، لیکن وہ ارکان کی ادائیگی، ایک مشقت کا نام ہے حج، اس کے اندر ایک جد و جہد ہے، ایک محنت ہے، تبھی تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ او کما قال، کہ جو بیت اللہ شریف کا حج کرے اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی جماع نہ کرے، کوئی بےہودہ کام نہ کرے، تو وہ واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل محفوظ ہوتا ہے، اس ٹائم تک تو اس کا کوئی گناہ ذمہ اس کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ حج بیت اللہ شریف اتنی بڑی عظمت رکھتا ہے کہ حج بیت اللہ کی برکت سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر مسلمان کو جو ہے حج بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت، پھر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف کی زیارت، جا رہے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے، جسے اس جگہ کی زیارت کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، تو اس میں بیت اللہ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور یہ مبارک بھی ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اس کے بارے تو کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ شریف سنٹر میں ہے نا، پوری روئے زمین سے ایک درمیان میں ہے، اسلام کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک مرکز ہے، قبلہ ہے ہمارا۔ تو اس کی زیارت بیت اللہ شریف کی تو حضور علیہ السلام جس وقت جو ہے ہجرت کر کے آپ جانے لگے مکہ مکرمہ سے، تو آپ حجر اسود کا بوسہ لیا، وسط حرم شریف میں آ کر بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بڑا محبوب ہے، تیرا بڑا بلند مرتبہ اور مقام ہے، اور ہے بھی تو میرے بلد امین مکہ مکرمہ میں، اس عظیم شہر میں تو واقع ہیں۔ اگر یہ مشرکین تنگ نہ کرتے تو اس جگہ سے میں نہ جاتا، چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تو ایک زیارت کرنا بھی مستقل عبادت ہے۔ بلکہ میں نے نہ تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث پاک کی شرح بخاری میں بھی پڑھتے دیکھا، جو غار حرا میں حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے وہی کے نزول سے قبل، تو اس کے متعلق لکھتے ہیں شارحین کہ اس غار حرا جو جبل نور ہے، اس کا انتخاب حضور علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اور بھی مکہ مکرمہ میں پہاڑ ہے، کسی اور پہاڑ پہ تشریف لے جاتے۔ کہتے ہیں وہاں پر ایک تو خلوت بھی ہوتی غار حرا میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی، اور کعبہ شریف کی زیارت بھی وہاں سے ہو سکتی تھی۔ ایسے مقام پہ تھے جہاں پہ بیت اللہ شریف کی بھی زیارت آپ کرتے تھے۔ اس بنیاد پر بیت اللہ شریف کو جو عظمت حاصل ہے کہ ایک تو اس کی اگر تاریخی پن سے منظر دیکھا جائے تو یہ فرشتوں نے بھی ایک تعمیر کعبہ کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر خاص طور پہ جو مشہور ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، یہ تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جب اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یہ جب بنیادیں اٹھا کے رب کے حضور دعا یہ کی تھی کہ اے ہمارے رب قبول فرما، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا بھی نیک عمل ہے، اب بیت اللہ جو رب کا گھر ہے،
رب تعالیٰ ویسے تو اس طرح جس طرح ہمارے لیے گھر ہوتے ہیں، گھر سے تو پاک ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس گھر کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس لیے اس کو عزت مل گئی ہے، احترام مل گیا ہے۔ یہاں بھی بات نسبت کی آ گئی، تو یہ نسبت کی یہاں پر بھی بات ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حضور جو دعا کی ہے وہ ربنا تقبل منا ہے، ایک یہ کہ قبول فرما، اور دوسری حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ کام بڑا کرے بندہ تو پھر اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا کام ہے، اس کے برکت سے یہ ہو جائے، تو اللہ کی حضور یہ دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ ان میں اپنا وہ رسول بھیج جو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک ستھرا کرے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا نا کہ لقد من اللہ، جی وہ یہ احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو یہ حضور کی تشریف آوری ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات میں نعمت عظمیٰ قرار پاتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس کے ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور پھر بیت اللہ کی عظمت میں تو سمجھتا ہوں اس نقطے سے بھی سمجھ آئے کہ یہ جو وہ پتھر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم مبارک رکھ کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے رہے، اب اس پتھر کو جو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، قرآن مجید اس کا ذکر ہے، آج بھی وہ بطور تبرک جو ہے وہاں پر بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے۔ جس طرح لوگ اپنے گھروں میں کہ بڑے بادشاہوں کے پیس اور بڑی ڈیکوریشن کی بڑی بڑی چیزیں رکھتے ہیں، تو وہاں پر مقام حضرت ابراہیم علیہ بہت ساری نشانیاں دیکھیں، آب زمزم جو ہے، چاہے زمزم کا جو چشمہ ہے وہ کیسی بڑی وہ بھی دیکھا جائے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مطلب زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اتنی بڑی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اسے وہاں پہ چھوڑیں۔ اس ٹائم تو مکے کی ابھی آبادی بھی نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے ان کو ٹھہرا دیا ہے، اپنی ذریت کو، اپنے گھر والوں کو، ایسی وادی ہے جو غیر زرع ہے، جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی فصل ہے، نہ پانی ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو نتیجہ تن یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے آپ کے مبارک قدموں کے رگڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، یعنی کہ وہ ایک نشانی اللہ صفا مروہ جس کو خود اللہ نے اپنی نشانی انہیں بھی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ صرف ان پاک کانے جو لوگ تھے، پاک نفوس تھے، ان کی برکت سے جہاں ان پہ قدم لگ گئے ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم قدم پر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی نسبت ان تمام نسبتوں کے ساتھ ساری نسبت کے، میں اس میں یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عشرہ ذو الحج شریف میں 9 ذو الحج شریف کی فجر کی نماز، یوم عرفہ جو ہے 9 ذو الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں ذو الحج کی عصر کی نماز کے تک جو ہے وہ ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھا جاتا ہے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ پنجگانہ نمازوں میں بعد جماعت نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے مبارک اور نازک حلق پہ چھری چلا رہے تھے، اس دوران جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک فدیہ بھیجا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، تو آپ نے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے پڑھا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فدیہ آ گیا تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ رب تعالیٰ نے قربانی بھی قبول کر لی اور ساتھ جو ہے وہ فدیہ بھی جو ہے وہ اس کے بدلے میں ذبیحہ بھی آ گیا۔ تو یہ گویا کہ سارے جو مناسک حج ہیں، ارکان حج ہیں، دیکھا جائے تو ان کی کوئی نہ کوئی نسبت اللہ کے پاک لوگوں کے ساتھ ملتی ہے، جس سے ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اللہ کے جس طرح محبوب دن ہیں ان دنوں کی قدر کرتے ہیں، جو محبوب بندے ہیں ان مندوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت، احترام، مقدس شخصیات ہیں، ان کی جو تعظیم ہے، احترام ہے، ان کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقدس دنوں کو
چونکہ ان کے پیچھے جو نسبتیں ہیں، ان کے پیچھے جو حوالے ہیں وہ بہت بڑے حوالے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں کے حوالے ہیں، ان کی نسبت سے، ان کے توسط سے ان دنوں کا نہ صرف احترام ہم پر واجب ہے، بلکہ ان دنوں کی جو برکات ہیں وہ ہمیں سمیٹنی چاہیے، ان دنوں میں ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پہلے ہی ہماری طرف متوجہ ہے، اور اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہم اس سے بے پناہ فضائل، ہم حج کا شاید وہ ثواب تو حاصل نہ کر سکیں گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے، ان دنوں کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کے نزدیک ترین جا سکتے ہیں۔ میں جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی تشریف آوری سے ہمارے اس پروگرام میں چار چاند لگ گئے اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان تک بڑی مفید معلومات پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان شکیل جاذب کو ماہ ذی الحج کے اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔